بات میں بڑی ٹھوس کہنا چاہتا ہوں. میرے سامنے 1400 سال کی اسلام کی علم کی تاریخ ہے. 14 صدیوں پر مشتمل علم کی تاریخ ہے. میں یہ بات آواز تھوڑی اور زیادہ کر رہا ہوں, پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں, پوری ذمہ داری سے, کہ 1400 سال میں مجھے ایک صوفی ایسا نہیں نظر آیا 14 صدیوں میں جس نے کسی کو کافر کہا ہو مسلمان. کسی صوفی نے تکفیر نہیں کی, کسی صوفی نے کسی کو واجب القتل نہیں کر ڈالا, کسی صوفی نے کسی کو خارج از اسلام نہیں کیا, کسی صوفی نے کسی کو مرتد مسلمان کو نہیں کہا. ہاں, یہ فتوے لگتے رہے, یہ فتوے مولوی لگاتے رہے صوفیاء کے خلاف, اور ایسا ملا ہر دور میں تھا. ایسے انتہا پسند ہر دور میں تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تقریر کے یہ جملے جو صوفی کانفرنس دہلی میں کہے گئے تھے کہ 1400 سال کی ہسٹری میں میری نظر سے کوئی ایسا صوفی نہیں گزرا جس نے کسی کو کافر کہا ہو, کسی کو واجب القتل قرار دیا ہو. یہ سب فتوی بازی مولوی کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اندازہ کیجئے اس جملے نے حدیث کی کس طرح خلاف ورزی کی, اور قرآن کریم کی خلاف ورزی کس طرح یہ جملے کرتے ہیں, اور اکابرین, مشائخین, بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کی خلاف ورزی کس طرح اس جملے سے ہوتی ہے. بالکل مختصر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ان کلمہ پڑھنے والوں کو کہا کہ وہ کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد, قد کفرتم بعد ایمانکم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک کی بے ادبی, علم مبارک کی شان میں گستاخی کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم, تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. تو اللہ نے کفر کا فتویٰ دے دیا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنمی ہوں گے, اور وہاں جہنمی سے مراد وہ کلمہ پڑھنے والے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور اس سے تائب نہیں ہوئے, وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر کا فتویٰ دیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے زمانے میں جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ان پر کفر کا فتویٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا. اسی طرح کتنے واقعات ایسے مل جائیں گے کہ صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین نے ان لوگوں پر کفر کا فتویٰ دیا جنہوں نے اسلامی عقائد سے خلاف ورزی کی. اسلام کی بنیاد پر جن لوگوں نے انگلی اٹھائی, جو بنیاد کے خلاف, فنڈامنٹلز کے خلاف آواز اٹھائے, ضروریات دین کا جن لوگوں نے انکار کیا, کلمہ پڑھنے والوں میں سے ان پر کفر کے فتوے دیے. اب یہ بات کافی دور تک چلی جاتی ہے, پوری ہسٹری ہے, اس پر کئی علماء کرام, صوفیاء کرام, مجتہدین, مفسرین, محدثین کی ایک لمبی فہرست ہے. اور حال ہی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسام الحرمین کی روشنی میں اگر آپ دیکھ لیں تو 32 علماء حرمین شریفین نے کفر کا فتویٰ دیا, تصدیق کی اشرف علی تھانوی پر, رشید احمد گنگوہی, قاسم نانوتوی, خلیل احمد امبیٹوی. تو یہ کیا صوفیہ نہیں تھے؟ یہ کیا بڑے بڑے اکابر نہیں تھے؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ واقعی میں انہوں نے اپنے حساب سے جو کہا وہ صحیح کہا. وہ یہ کہ تم جیسے صلح کلی جو صوفی ہوتے ہیں وہ کسی مسلمان کو کفر کرنے کے بعد بھی کافر نہیں کہتے, اور جو واقعی میں صوفیاء کرام تھے وہ کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے تھے, بلکہ ضروریات دین کے انکار کرنے پر
ان کو سمجھانے کے بعد نہ سمجھنے پر پھر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ کے یہ جملے جس پر سٹیج سے کئی لوگوں کی طرف سے واہوائی ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سٹیج پہ رہنے والے بھی قرآن پہ غور نہیں کی، حدیث پہ غور نہیں کی، محدثین، مفسرین، مجتہدین کی تاریخ نہیں پڑھی، صرف آپ کے جملے پر واہوائی کر کے پتہ نہیں وہ اپنے ایمان کو کہاں تک پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔